أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تنزیل الکتابی یہ اس کتاب کا نازل کرنا ہے جس میں شک کوئی نہیں، اور یہ کتاب کا نازل کرنا دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. کیا وہ اس قرآن کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس نبی نے اس کتاب کو گھڑ لیا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن حق ہے تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر من قبلک کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لعلہم یہتدون تاکہ وہ ہدایت کے راستے پر آئیں. وہی اللہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور آسمان زمین کے درمیان کی سب چیزوں کو فی 6 ایام 6 دن میں. ثم استوى علی العرش پھر اللہ پاک عرش پر مستوی ہو گئے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ تو کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارش کرنے والا. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ اللہ ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے آسمان سے زمینوں تک. ثم یعرج الیہ فی یوم پھر وہ اپنی طرف سب کو لے کر جائے گا ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے. گنتی کے اعتبار سے جس کو تم 1000 سال شمار کرتے ہو اتنے سال کا لمبا دن ہوگا. اور وہی اللہ غیب حاضر کا جاننے والا ہے، غالب ہے، رحم کرنے والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا. وَبَدَأَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ اور انسان کی پیدائش کو کھنکھناتی مٹی سے شروع کیا. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ پھر اس کی نسل کو چلایا ذلت والے پانی کے قطروں سے. ثم سواہ پھر اللہ نے اس کو برابر کر دیا. ونفخ فیہ من روحہ
اور اپنی جانب سے اس میں روح کو پھونک دیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائیں، دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب مٹی میں گھل جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ ہم نئے سرے سے پھر پیدا ہوں گے۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت تمہیں دنیا سے لے جائے گا، تمہاری روحوں کو قبض کر لے گا، کہ جس ملک الموت کے تم حوالے کیے گئے ہو۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس میں عزیز دوستو، اس سورت کا نام سورت سجدہ ہے۔ اس سورت کے بڑے بے شمار فضائل بھی کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی سورت سجدہ اور سورت ملک کی تلاوت کر لیا کرے مغرب اور عشاء کے درمیان میں، جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو یہ دونوں صورتیں عذاب قبر سے مانے بن جائیں گی، اس پروں کی طرح ہو جائیں گی کہ جیسا کہ پر وہ جانور کو یا پرندے کو محفوظ کر لیتے ہیں، اسی طریقے پر یہ صورتیں بھی انسان کے اوپر پر بچھا کر آ جائیں گی اور چاروں طرف سے آنے والے عذاب کو دور کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گی، اے اللہ، اگر ہم آپ کی کتاب میں سے ہیں تو آپ اس بندے کو عذاب قبر نہ دیجیے، ورنہ ہمیں اپنی کتاب سے نکال دیجیے۔ کانہما غمامتان، وہ دونوں بادلوں کی طرح سایہ کرے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان صورتوں کو یاد کرا جائے، سورۃ ملک کو بھی یاد کیا جائے، سورۃ الف لام میم سجدہ کو بھی یاد کیا جائے۔ 2 رکوع کی صورت ہے، زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں تو یاد بھی ہو جاتی ہے۔ اتنے فضائل ہیں، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو کون ایسا آدمی ہے جس کو اتنا بڑا کچھ مل رہا ہو، اتنی بڑی حفاظت اور سیکیورٹی اور حفاظت کے جو ہے وہ سامان مل رہے ہوں، اور اس پر یقینی وعدہ بھی کیا گیا ہو، پھر وہ آدمی اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس سے بڑھ کر احمق اور اس سے بڑھ کر بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز بھی انہی حروف مقطعات میں سے کیا کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کا معنی مراد مطلب نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کا معنی مطلب مراد کیا ہے۔ اور وہی اسلوب فرمایا کہ یہ قرآن کریم جس کو اللہ نے نازل کیا، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور مشرکین مکہ تو قرآن کو سن کر، قرآن کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حضور نے معاذ اللہ اپنی جانب سے گھڑ رکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر گھڑا ہوتا تو گھڑی ہوئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ اتارا اس لیے گیا تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں کہ آپ سے پہلے ایک زمانے تک، زمانے سے مراد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اتنا لمبا بیچ میں گیپ آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد حضور آئے جو آخری نبی ہے، فرمایا کہ بڑے عرصے سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ عرب کی پٹی بالکل خالی تھی، اس علاقے میں کوئی نہیں آیا، تو آپ ان کو ڈرائیں تاکہ یہ شاید ہدایت کے راستے پر آ جائیں، تاکہ ہدایت کو قبول کر لیں۔ پھر اللہ نے اپنی عظمت کو اسی انداز میں بیان کیا کہ تمہیں اس اللہ کی ماننے کا کہا جا رہا ہے، تمہیں اس اللہ کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، اسی اللہ کی طرف تمہاری توجہ دلائی جا رہی ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور آسمان زمین کے درمیان کا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا بھی صرف 6 دن میں کیا۔ 6 دن میں اللہ پاک نے درجہ بدرجہ چیزوں کو پیدا کیا، پھر اللہ پاک عرش پر براجمان ہو گئے، عرش پر چلے گئے، اور اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے مشرکین مکہ، تم جن کو اپنا معبود بناتے ہو، جن کو اپنا دوست بناتے ہو، جب وہ اپنے نقصان کو دور نہیں کر سکتے تو تمہیں کیسے تمہارے نقصان کو دور کر پائیں گے؟ اللہ سے لو لگاؤ جو ہر قسم کے نقصان سے مبرہ ہے، وہ سب نفعوں کا مالک ہے، تمہیں نفع بھی عطا کرے گا، تمہیں نقصان سے بچائے گا۔ اور آسمان سے زمین تک جتنے بھی فیصلے بھلائی
اور برائی کے ادھر کرتے ہیں، سارے کے سارے وہ اللہ پاک کی تدبیر، اللہ پاک کے جسے کہتے ہیں کہ مفہوم کے مطابق، اللہ پاک کی منشا کے مطابق اترا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو تمہیں بھی اللہ کے پاس ایک دن لے کر اللہ چلے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہو۔ دنیا کے اعتبار سے 1000 سال اگر آپ اندازہ لگائیں کتنے سال ہوں گے، 1000 سال کے برابر جو ہے تمہاری وہ صرف ایک دن کا کھڑا ہونا ہوگا۔ اتنا لمبا دن کہ جس میں یوم یجعل الولدان شیبا، کہ جس میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ 1000 سال کا وقت کوئی آسان نہیں ہے گزارنا۔ فرمایا کہ جو جنت والے ہوں گے اللہ پاک ان کو پل میں گزار دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب یہ سمجھیں جیسے خوشی آتی ہے، رات آتی ہے تو اس کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک چلی جاتی ہے۔ اور اگر غمگین آدمی ہو یا پریشانی میں جا رہا ہو تو تھوڑا سا دن بھی، تھوڑا سا وقت بھی ایسا لگتا ہے جیسے باڑھ گزرا ہے، کسی فیصلے کا انتظار ہو، کسی چیز کا انتظار ہو، جب تک وہ نہیں آتا تو دل میں بے چینی رہتی ہے۔ اسی طریقے میں میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ایمان والوں کو یعنی ایسے انداز میں گزار دیں گے کہ ایمان والوں کو 1000 سال کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یا 1000 سال سے مراد یہاں پر کثرت مراد ہے کہ بڑا لمبا دن ہے، بڑا طویل دن ہے، بڑا کثرت والا دن ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ جو غیب حاضر کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی پیدائش کو اچھا کرنے والا ہے، اور پیدا بھی ہے کہ ذلت والے پانی سے کیا۔ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ تکبر وہ کرے کہ جس کو اپنی خلقت کے اعتبار سے کوئی بہت بڑا کچھ ایسا حاصل ہوا ہو کہ جس پر وہ فخر کرنے سے واقعتاً قابل فخر بھی ہو۔ وہ انسان کس چیز کا فخر کرے جو ایک کھنکھناتے پانی مٹی سے بنایا گیا، تو اس کی جو خلقت ہے وہی اتنی کمزور ہے کہ اس پہ فخر کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ کہ جب تیرا پیدا کرنا ہی ایک ایسی مٹی سے ہوا ہے کہ مٹی سے تجھے پانی بنایا گیا، پانی سے تجھے ایک جسم بنا کے کھڑا کیا گیا۔ جیسے دنیا ہے وہ کھڑی مٹی ہے تو چلتی پھرتی مٹی ہے، جیسے وہ دنیا ایک مٹی ختم ہو جائے گی تو بھی اسی طرح کی مٹی ہے جو مٹی کے اندر مل جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں فرمایا کہ ایک ذلت والے پانی سے، کہ جو پانی ایسا پانی جو کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور وہ جسم سے نکل جائے تو فوری طور پر غسل کرنے کا حکم کر دیا جائے کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، تب تک نماز نہیں پڑھو گے جب تک غسل نہیں کرو گے۔ کپڑوں میں لگائے تو جا کے فوری طور پر اس کو صاف کرو، دھو۔ ایسا ذلت والا پانی اللہ نے اسے انسان کو بنایا۔ پھر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے کان بھی بنا دیے، آنکھیں بھی بنا دی، دل بھی بنا دیا۔ بہت کم ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے پھر دوبارہ نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم کو جس اللہ نے تمہیں پہلے دن پیدا کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پھر پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تم اللہ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تم اللہ سے ملاقات کرنا ہی نہیں چاہتے، اور ملک الموت تمہیں یعنی اچانک آن کی آن۔ فرمایا کہ ملک الموت کے سامنے ساری دنیا کی روحیں ایسی ہیں جیسا کہ ایک پلیٹ ہو، پلیٹ کے اندر دانے پڑے ہوں، تو جیسے ایک آدمی 1 منٹ کے اندر کافی سارے دانے چن لیتا ہے، تو ایسے کچھ سیکنڈوں کے اندر وہ پوری دنیا کے لوگوں کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کسی ایمان والے کی روح نکالتے ہیں یا کافر کی روح نکالتے ہیں تو کس حالت میں ہوتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت آپ نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے دکھاؤ۔ تو کہا جی چلے برا اس طرف منہ کیجئے، میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ جب اس طرح منہ کیا، کہا جی واپس کریں، مجھے دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عجیب سی کالی صورت کا آدمی ہے جس کا سر آسمانوں پہ ہے اور جس کے پاؤں جو ہے وہ زمین کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، ایک وحشت ٹپک رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت دیکھ کے بے ہوش ہوئے۔ جب ہوش آیا تو اصلی حالت میں فرشتے کھڑے تھے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم جب بدنیک روح قبض کرتے ہیں تو اس حالت میں ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر اس بدنیک روح کے لیے کسی قسم کا عذاب نہ بھی ہوتا، صرف آپ کو ایک بار دیکھ لیتا وہ کافی ہو جاتا، صرف آپ کو ایک بار دیکھ لے وہ کافی ہو جائے۔ کہا جی یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح کیسے نکالتے ہیں؟ فرمایا کہ اچھا جی ادھر منہ کریے، ادھر منہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ موڑا۔ فرمایا کہ اب دیکھیے۔ اب جب دیکھا تو ایک انسان کھڑا ہے، بڑا ہی خوبصورت کپڑے ہیں اور مشک و عنبر کی خوشبوئیں اس کے اندر سے آ رہی ہیں، اور بڑا ایک عجیب یعنی ایسا منظر ہے کہ اس جیسا منظر کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مرنے والے نیک آدمی کو جنت کی کوئی نعمت نہ بھی دی جاتی تو آپ کا دیکھ لینا کافی تھا، کہ آپ کا دیکھ لینا اتنی بڑی نعمت ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو فرمایا کہ ملک الموت تمہیں یعنی دنیا سے لے جائے گا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ بس میرے عزیز دوستو، اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ میری آپ کی حقیقت ہے۔ بس اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پکی اللہ سے توبہ کریں، اپنے معاملہ اللہ کے ساتھ بہتر کریں، صحیح کریں، اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، اللہ پاک مان جاتے ہیں۔ آج اللہ نے وقت دیا ہے تو اللہ پاک کو منا لیں اور اللہ پاک کو منا کر دنیا سے جائیں، تاکہ اللہ پاک ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیں اور عمل کے اندر آگے بڑھتے چلیں گے، عمل کو نہ چھوڑیں۔ یعنی انسان عمل میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی محبت کا متلاشی رہتا ہے، اللہ کی محبت انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے والا بنائے۔